الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، آئیے اپنی محبتوں، مودتوں اور عشق کو مجتمع کر کے ایک ایسی بارگاہ کا ذکر پاک کرتے ہیں جو بارگاہ تاریخ اسلام کی انتہائی ممتاز ترین بارگاہ ہے، جو بارگاہ ناظرین السابقون الاولون کی صف میں کھڑے انتہائی خوبصورت اور انتہائی ممتاز ترین ہستی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ بدری صحابی ہونے کا تاج اپنے سر اقدس پر رہتی دنیا تک انتہائی تفاخر سے سجائے ہوئی ہستی کا بارگاہ ہے ناظرین، جو بارگاہ شہیدان احد کی صف میں کھڑے ہوئے وہ تمام شہید جو کہ یقیناً رہتی دنیا تک ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے جلا بخشنے کا سامان ہے، اور یہ ہمیں بتلانے کا پیغام ہے کہ جینا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا ہے، اور مرنا ہے تو سرکار علیہ السلام کی محبت میں مرنا ہے۔ اس صف میں کھڑے ہوئے ناظرین ایک صحابی کی، ایک انتہائی ممتاز صحابی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ اس ہستی کی بارگاہ ہے جو اپنے قبیلے کے نقیب بنائے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بے انتہا نوازے گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کو باقاعدہ اعتماد حاصل تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی خاص موقع پر رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ان کے سر اقدس پر سجا تو غلط نہ ہوگا، جو بارگاہ ناظرین انتہائی وفاداروں میں، یوں کہیے کہ وفاداروں کی صف پہ کھڑے ہوئے انتہائی باوفا ہستی کی بارگاہ ہے، کہ وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین بھی پہنچائی، اور جس بارگاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد بھی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لے آئیے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے اللہ پر ایمان لائے، ہم آپ کی حفاظت اپنے جان مال عزت آبرو اپنے ماں باپ اپنی آل اولاد سب کو قربان کر کے کریں گے۔ میں ذکر کر رہا ہوں ناظرین حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جانثار اور انتہائی وفادار غلام بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کہ اگر میں بہادری کی بات کروں، شجاعت کی بات کروں، وفا کی بات کروں، قربانی کی بات کروں، جانثاری کی بات کروں، فدائیت کی بات کروں، ان تمام الفاظوں کو اگر آپ مرقع اور مرصع کر لیجئے اور مجسم کسی ہستی میں اگر منتقل کر دیجئے تو وہ ہستی کوئی اور نہیں بنے گی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بنے گی، کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں موجود ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہے، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک میں موجود ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں۔ اور ایک اعلیٰ و عرفہ موقع ناظرین کہ جو تاریخ اسلام کا انتہائی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس ٹرننگ پوائنٹ کے موقع پہ وہ جو فداکاروں کی پہلی لیئر تھی نا ناظرین، کہ جنہوں نے عشق و مستی کے کرتاس کے اوپر وفاؤں کے وہ الفاظ لکھ دیے کہ جو رہتی دنیا تک سنہری حروف میں یاد رکھے جائیں گے، ان وفاداروں کی صف میں اگر کوئی شخصیت سر فہرست کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف کمٹمنٹ نہیں کی، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کمٹمنٹ کو پورا کر دیا کہ جو عہد بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ کیا تھا، کہ بدر کا میدان ناظرین، غزوہ بدر جو ہے بپا ہو چکی ہے، اور اس وقت جو 313 نفوس قدسیہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ کوئی اور نہیں ناظرین بلکہ وہ رہتی دنیا تک ہمارے سروں کا تاج ہے۔ انہی ہستیوں کے اندر ایک ہستی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت غزوہ احد بپا ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام جو کہ مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کر رہے تھے مکہ پاک میں، آپ نے یہ خبر بھیج دی تھی کہ مدینے پر باقاعدہ کفار چڑھائی کرنے والے ہیں،
اس موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کا رازدان اگر کسی ہستی کو بنایا تھا تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے منظر دیکھا ناظرین کہ غزوہ احد بپا ہو چکی ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کفار کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کی بھی پرواہ تھی، یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایک غلام تھا۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے ذرا ربی کے بارے میں جا کے معلوم تو کرو کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کفار کے درمیان گھرا ہوا تھا، بس میرا سلام بھی اس کو پہنچا دینا۔ ذرا سوچئے مقام و مرتبہ کہ جن کو تاجدار کائنات دوران جنگ سلام پہنچائیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب، کیا خوبصورت اور کیا حسین ہستی کہ جن کے آخری لمحات سرکار علیہ السلام کا سلام وصول کرنے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں گزرے، وہ کیا ہستی ہوں گے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے میرا خیال ہے قبول اسلام کا واقعہ، کیونکہ ظاہر السابقون الاولون میں آپ تشریف فرمائیں۔ پھر تاریخ اسلام کے دو مواقع بڑے شاندار، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، اس پہ گفتگو کیجئے، کیا اعزاز آپ کو ملا، اور اگین وہی بات کہ وہ جو کمٹمنٹ سرکار علیہ السلام سے آپ نے کی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ آج ہم ان مبارک نفوس میں سے ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اس اسلام کے گلستان کی آبیاری میں اپنا خون پیش کر چکے ہیں اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وہ داستان رقم کر چکے ہیں کہ اب وہ نقش کی صورت میں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہستیوں کے اعتبار سے شخصیات کو، اور بالخصوص وہ ہستیاں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری دم تک وفاداری کی ہے، تو اس میں ہمیں فہرست میں بلند ترین ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ترسیم کی جائے وفاداری کی کہ بھائی مجسم شے اگر دیکھی ہو کہ وفاداری کیا ہوتی ہے، تو جناب سعد بن ربی کی شخصیت کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا تھا کہ قلبی طور پر حضور علیہ السلام سے ایسے وابستہ ہیں کہ آخری دم تک انہوں نے حضور سے وفاداری کا یہ رشتہ قائم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا تعلق چونکہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے تھا، اور آپ انصار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ بنی حارث بن خزرج سے ہے۔ اوس و خزرج میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق خزرج کی طرف نظر آتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ آپ کی جب ہم بیعت کا تذکرہ دیکھتے ہیں اور ایمان لانے کے احوال کو بیان کرتے ہیں، تو سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ جو دونوں بیعتیں مدینہ المنورہ سے آنے والے افراد، یعنی جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہے، ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں دونوں میں یہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا کہ آپ ایمان تو پہلی دفعہ میں ہی لے کر آ گئے تھے، لیکن ان کا تذکرہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں جو مکالمات ہوئے تھے حضور علیہ السلام سے، اور وفاداریوں کے جو ڈائیلاگز حضور کے ساتھ کیے گئے تھے، اس میں بالاہتمام آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ گویا کہ جہاں مدینہ المنورہ سے ایمان لانے والوں میں سبقت رکھنے والے افراد میں داخل اور شامل ہیں، اسی طرح سے آپ انصار میں ان شخصیات میں داخل اور شامل ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب واپس روانہ فرمایا تو اپنے خاندان اور اپنے افراد کے درمیان نقیب بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کی تمثیل اور مماثلت بھی جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے ساتھ دی، کہ جس طرح سے وہ اپنے خاندان و افراد کے ذمہ دار تھے، اسی طرح سے اب میں تم لوگوں کو بھی اپنے علاقوں کی جانب نقیب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی 12 حواریوں کی مثال دے گے، 12 نقبا حضور علیہ السلام نے وہاں نومینیٹ فرمایا، اور ان میں سے ایک شخصیت اور ایک ہستی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، اور السابقون الاولون میں بھی تشریف۔ بلا شبہ چونکہ اب مدینہ المنورہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابتدائی افراد میں، وہاں کے رہنے والے افراد میں آپ ایمان لانے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، جب تفصیل میں جب ہم بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہاں وہ کلمات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جسے خاص طور پر ہمارے بزرگوں نے اور احباب نے، سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ کون سی باتیں تھیں کہ
کہ جن پر یہ بیعت کی جا رہی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام احوال کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے، صرف سنو گے نہیں بلکہ مانو گے. واہ یا رسول اللہ ہمیں قبول ہے. سبحان. دوسرا فرمایا تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں مجھ پر خرچ کرو گے. اللہ اکبر. اپنا ہاتھ نہیں روکے کوئی. یعنی مال بھی تم مجھ پر قربان کرو گے. بالکل یا رسول اللہ کریں. مراد یہ کہ دین اسلام. جی بالکل. واہ سبحان. پھر تیسرا فرمایا بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اور چوتھا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ. اللہ لا یخافون لومۃ لائم کا جو قرآن کا حکم ہے اس پر بیعت لی گئی کہ کوئی تمہیں اگر برا بھلا کہے تو ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ کہ نہیں بھائی میں تم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا ہوں. حضور ان سے بیعت لے رہے ہیں اس بات پر کہ جب تم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہو اور تم نے جان لیا ہے کہ جس کام کے لیے اور جس کاز کے لیے تم کھڑے ہو وہ حق ہے، تو لاکھ تم پر آزمائشیں آئیں تم نے ہٹنا نہیں، کسی کی باتوں کو نہیں سننا، سب کچھ برداشت کرنا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم ان تمام چیزوں پر مجھ سے بیعت کر لو گے تو میں تمہارے درمیان آ جاؤں گا. اور فرمایا کہ جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. تو یہاں سب جو ساتھ آنے والے تھے ان سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قبول ہے. فرمایا اگر یہ بیعت تم کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے. یہاں حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوال ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت کر لیجئے. اور وہاں جملے کہا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ساتھ کہا کہ یہ ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، جنگ کے بیٹے ہم نسلوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ہتھیار کھلونوں کی طرح انہیں استعمال کرتے ہیں. آپ ہم سے اپنی وفاؤں کو قائم رکھیے. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں اس طرح کے مکالمات جب سامنے آئے تو یہاں پر پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن ربیع کے الفاظ ختم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی بیعت کرتا ہوں، آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اپنی زبان پر کوئی کذب بیانی نہیں لے کر آؤں گا. اور اس کا اظہار پھر ہمیں آخری وقت بھی نظر آیا کہ تبادلہ سلام اس بات کا اظہار ہے کہ جو انہوں نے زبان سے کہا تھا اسے وہ پورا کر کے دکھایا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کی مجھے سچی بات ہے کہ مطلب اگر میں صرف اس لمحے کو ہی اٹھا لوں، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ لمحہ کیا شاندار ہے کہ جب سرکار علیہ السلام جو ہے وہ آخری وقتوں میں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لیکن اگین وہی بات کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت سا موقع ہے اور وہ ہے مواخات کا موقع، جہاں پہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی جا رہی ہے. ایک تو ذرا اس کے بارے میں کہ وہ آپ کا جو جذبہ ایثار تھا وہ کیا تھا، اور دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ اپنا رازدان آپ کو بنایا اور ٹرسٹ کا لیول انتہائی تھا، ذرا وہ بتلائیے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی آج ہم ایک بار پھر صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو اتنی غیر معمولی ہے کہ وہ تعلقات جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں تھے، وہ لاجواب بھی ہیں، غیر معمولی بھی ہیں، اور تاریخ میں ایسی جماعت کا ملنا ہمیں شاید ہی دستیاب ہوگا. جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو اسلامی تاریخ میں جو ایک بہت بڑی حد ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہے ہجرت کا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں مکہ المکرمہ سے 13 سال کے بعد دعوت اسلام کی مدینہ المنورہ تشریف لے کر آتے ہیں. نیا معاشرہ ہے، ابھی بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ذکر ہوا، تو جن لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی کی یعنی انصار، تو جب مہاجرین کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے تو جہاں کئی چیلنجز تھے ان میں سے پہلا ایک چیلنج یہ تھا
کہ مدینۃ المنورہ ایک نئی اسلامی معاشرت قائم ہونے جا رہی ہے، اور صرف ایک نئی نہیں بلکہ ایک مثالی معاشرت قائم ہونے جا رہی ہے۔ اس نے اب ایک ماڈل کے طور پر سرو کرنا ہے آتی دنیا کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کہ وہاں پر کوئی سوشل ایولز اور کسی بھی قسم کا کوئی سوشل انریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ چنانچہ آپ کی نظر نے ایک خوبصورت کمال برپا کیا، اور کیا یہ کہ جو مہاجرین بے سر و سامان مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر صرف اسلام کے اعلیٰ کے لیے یہاں پر تشریف لائے، انہیں آپ نے انصار کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اور مورخ اسے بہت گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، کہ کیا یہ محض الفاظ تھے کہ مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہیں؟ تو مورخ یہ لکھتا ہے، اور وہ مورخ جو کہ اسلام سے محبت کرتا ہے اور وہ مورخ جو اسلام کے حوالے سے کرٹیکل ہوتا ہے، دونوں کا مشاہدہ ایک ہی بتاتا ہے کہ یہ محض لپ سروس نہیں تھی، یہ محض لفاظی نہیں تھی، بلکہ اس نے ان حقیقی رشتوں کو بھی پیچھے پھینک دیا، اور اس رشتے نے وہ کمال برپا کیا کہ بظاہر آپ کو مہاجر ایک مختلف کلچر کے نظر آتے تھے۔ جو بدبودار اورینٹلسٹ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ دیکھیے کہ مہاجرین کا کلچر مختلف تھا، مختلف بیک گراؤنڈ سے تشریف لائے تھے، مختلف جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، لیکن انصار کی مہمان نوازی پر قربان جائیے کہ انہوں نے اس انداز میں مہمان نوازی کی کہ انہیں اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لیا، اور پھر اس کے اندر کہیں پر خودداری پر آنچ نہیں آئی، اور وہ ماڈل ہمیں نظر آتا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی چارے کے اندر۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ ان دونوں کو بھائی بنا دیا گیا۔ اب آپ غور کیجیے کہ جب بھائی ہونے کا اعلان ہو گیا تو حضرت سعد بن ربیع جو کہ انصار کے ایک بہت بڑے مثال کے طور پر صاحب ثروت بھی تھے، اور جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ آپ ان کے نقباء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ انہیں گھر پر لے کر گئے، مہمان نوازی خوب کی ابتدائی دنوں کے اندر، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سب کچھ برابر تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن سعد نے کی تھی، جی حضرت سعد نے آفر کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آپ سنیے، جس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ بھائی جب سب کچھ نچھاور کرتا ہے تو اس کا رد عمل کیسا آنا چاہیے؟ خودداری۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، آپ نے خوب مہمان نوازی کہ اللہ رب العزت قبول کرے اور برکتیں دیں، آپ مجھے بازار کا رستہ دکھائیے۔ آپ نے مکھن اور پنیر کی تجارت کی، اور جو ثروت اور جو دولت اور جو آپ کو مکہ میں نصیب تھی، اللہ رب العزت نے کمال فرمایا اور برکتوں سے نوازا، اور وہی آپ کو کمال مدینۃ المنورہ میں حاصل ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، وقت چونکہ پریسائز ہو گیا، اب جو اگلا سوال کا حصہ ہے نا وہ اگلے پورشن میں آپ سے میں آپ ہی کے لیے چھوڑے دیتا ہوں، وہ میں حافظ صاحب سے ڈسکس نہیں کرتا، آپ ہی اس پہ گفتگو کیجیے گا، کیونکہ وہ جو مصطفی انٹیلیجنس کا کردار حضرت عباس علیہ السلام ادا کر رہے تھے، اور جو رازدار اس انتہائی اہم ترین موقع پہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بنایا، اس پہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ اچھا آئیے ذرا شہادت پہ بات کرتے ہیں، جو آخری لمحات ہیں وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اور ایمان افروز لمحات ہیں، اور اگین وہی بات کہ دنیا کی ساری ثروت دولت نعمتیں جو ہیں وہ آپ کسی کو دے دیجئے، اور وہ جو ایک لمحہ ہے نا کہ جس پہ سرکار نے یہ پوچھا کہ میں نے ساتھ کو اس کیفیت میں دیکھا، جاؤ جا کے ذرا اس کا حال معلوم کرو، وہ حال معلوم کرنا تاجدار کائنات کا ایسا ہے کہ ساری نعمت ایک پلڑے میں ہو اور وہ حال معلوم کرنا ایک پلڑے میں ہو تو وہ زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ کیا ایمان افروز لمحات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ہر ایک کی نرالی شان ہے، اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہے جناب، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خاص قصہ ہے۔ تو جب ہم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی خاص بات مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں میں رہے۔ اللہ، جیسے کہ ابھی آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ رازدار بنایا، تو وہاں اتنے لوگ تھے لیکن نگاہوں میں کون آیا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر احد کے میدان میں
جو حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کی جو روایت ہے اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن یہ پوچھا کہ سعد بن ربی کہاں ہیں؟ میں نے انہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں کس طرح ہے, نبی کریم علیہ السلام کس طرح ان پر جو ہے وہ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ سعد کہاں ہے, میں نے انہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھا تھا, تو حضرت ابی بن کعب اور حضرت محمد بن مسلمہ یہ کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم تلاش کرتے ہیں کہ سعد بن ربی کہاں ہے, اور پھر تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہنچے کہ جہاں شہداء کے جسد اقدس تھے, تو ہم نے سعد بن ربی کو وہاں نہیں پایا. تو ہمیں خیال آیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہے, تو ہم حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہی پوچھتے ہیں کہ اے سعد تم کہاں ہو, نبی کریم علیہ السلام تمہیں یاد فرماتے ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت سعد بن ربی زخمی حالت میں تھے, ان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی, تو ہم جب قریب گئے تو وہ سعد بن ربی ہی تھے. یعنی وہ عاشق کس لیول کے ہوں گے کہ سماعت میں جب سرکار علیہ السلام کا نام آیا تو جسم بھی جو ہے اس کے اندر زندگی آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر, یقیناً حرارت پیدا ہو گئی, حرارت پیدا ہو گئی, یہ کنیکشن تھا. تو جب وہ پہنچے قریب تو زخمی حالت میں حضرت سعد بن ربی موجود تھے, اور ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے سعد, نبی کریم علیہ السلام تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور تمہارا حال پوچھتے ہیں. تو سعد بن ربی عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی میرا سلام پہنچاؤ, اور مجھے بہت زخم لگ چکے ہیں, اب ممکن نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں. اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں, اور وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے میرا پیغام دینا, مجھے میرا پیغام پہنچانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی آنکھوں کو ان کی اقوام کے ذریعے ٹھنڈا کیا. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ہم سے سب سے زیادہ ٹھنڈا کرے. یعنی قربانی کا جذبہ دیکھیے, حضور علیہ السلام پہ نچھاور ہونے کا جذبہ دیکھیے, شوق شہادت دیکھیے. اب ذرا علامہ صاحب آئیے, ظاہر ہے آپ کی جو شہادت اور شہادت کے بعد جو اسلامی احکامات میں خاص طور پہ جو وراثت کے احکامات کا نزول ہوتا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, ذرا اس کے بارے میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جیسے حافظ احمد صاحب نے بات ذکر کی کہ آخری لمحات میں اولاد کی فکر اور پرواہ ہوتی ہے, لیکن یہ صحابہ وہ مبارک اور عظیم نفوس ہیں کہ آخری وقت بھی انہیں پرواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی. اور یہی وہ کمال ہے ان ہستیوں کا کہ جنہیں جس کمال نے انہیں بے کمال یعنی با کمال فرمایا اور بے مثال ہو گئے, اور کوئی ان کی اب مثل نہیں ہو سکتا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی اور تدفین کے معاملات سے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے اور واپس مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے, تو عرب کا یہ رواج اور دستور تھا کہ جو دنیا سے چلا جاتا تو اس کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ اس کے چچا یا تایا ددیال میں چلا جایا کرتا. یہ وہاں کی مطلب ایک نارمز تھی, ایک روایت. تو جناب سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ مال جو ہے وہ ان کے چچا نے لے لیا اور ان کے کفالت میں آ گیا. آپ کی جو زوجہ تھی جناب سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد بن ربی تو دنیا سے چلے گئے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ابھی وہ چھوٹی ہیں, ان کی میں نے شادی بھی کرنی ہے, اور جب کوئی رشتہ گھر آتا ہے تو لوگ گھر میں مال و اسباب بھی دیکھتے ہیں. جو سعد بن ربی کا مال تھا وہ تو ان کے بچوں کے چچا کے پاس چلا گیا ہے. اب میرے پاس کچھ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں کسی اچھے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بیاہ سکوں کہ اب گھر میں وہ پہلے والی آسودگی نہیں رہی جو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی. اب یہ کلمات جناب سعد بن ربی کی اہلیہ محترمہ حضور سے ذکر کر رہی ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہیں. اور یہ خاموشی گویا کہ اس جانب اشارہ تھا کہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پیغام اترنا, اور اللہ رب العزت نے پھر وہی اتاری. اور جو وراثت کے احکام ہیں وہ سب سے پہلے جس ذات پر اپلائی کیے گئے اور جس ذات کے مال پر اپلائی کیے گئے وہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب یہ تفصیل آ گئی
کہ وراثت تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ددیال میں نہیں جائے گا، چچا نہیں لے کر چلا جائے گا، بلکہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے خاندان کے افراد میں کس کس حصے کے ساتھ تقسیم ہوگا، یہ ساری تفصیل آ گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہاں یہ ہے جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا شبہ اعزاز کی بات ہے، ایک تو یہ کہ وراثت کے سارے احکام یعنی کہ ان کے صدقے میں پوری امت کو نصیب اور میسر ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس خاندان کا اعزاز دیکھیے کہ جب یہ آیات اتری تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں فرما دیا کہ یہ احکام آ گئے، اب اس کے مطابق سعد بن ربیع کے مال کو تقسیم کر دو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو طلب فرمایا، ایک وفد ترتیب دیا، اور خود حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج ہم بنی حارث کے پاس جا رہے ہیں، اور ایگزیکیوشن کے لیے سرکار علیہ السلام خود تشریف لے، بالکل سبحان اللہ، ہم خود جائیں گے اور سعد بن ربیع کی بیٹیوں میں مال کو تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ، یہاں تک بھی کافی ہے کہ ایسے تھے وہ صحابہ کہ حضور جیسے چل کر گئے، وہاں جیسے جا کر بیٹھے، کیا کھایا، کتنی دیر ٹھہرے، اللہ ایک ایک بات کو انہوں نے نوٹ کیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام جب ان افراد کے درمیان اس قبیلے میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی، سبحان اللہ، پتہ چل گیا دوپہر کے وقت گئے، اللہ اللہ، یعنی ان کے گھر کو یہ بھی رونق بخشی، جی سبحان اللہ، قبیلے میں ظہر کی نماز ادا کی، حضور علیہ السلام کو کھانا پیش کیا گیا، کیا پیش کیا گیا؟ گوشت اور روٹی، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا۔ پھر اسواق نامی وہ جائیداد تھی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسے حضور نے تقسیم فرمانا تھا، اب حضور علیہ السلام اس کی تقسیم میں جب مصروف ہوئے تو عصر کا وقت بھی ہو گیا، اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی وہیں ادا کی، سبحان اللہ، اور پھر وہ تمام تقسیم کے امور سر انجام دینے کے بعد کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے۔ یہاں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کو اس قدر باریک بینی سے جن ہستیوں نے ملاحظہ و مشاہدہ کیا ہو، اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک لمحے کو انہوں نے محفوظ کیا ہو، بتائیے کہ ان کی وفاداری پر آج 1450 سال کے بعد اٹھ کر کوئی کیسے زبان تان دراز کر سکتا ہے، یا اپنے قلم پر جو ہے وہ کوئی بہتان یا تہمت ڈال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں پر ان مسلمانوں کو تو صبح و شام احسان مند رہنا چاہیے کہ انہوں نے خون سینچ کر اس گلستان کو آباد کیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا آنکھ کے درد کا روحانی علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جب جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حاصل ہوئی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت، ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت، ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت، مومن تھے با کمال فدائے رسول تھے، مومن تھے با کمال فدائے رسول تھے، رفعت پہ لے گیا انہیں بخت رسا بہت، رفعت پہ لے گیا انہیں بخت رسا بہت، سرکار کے قدوم میں جان اپنی پیش کی، سرکار کے قدوم میں جان اپنی پیش کی، آقا نے سعد کے لیے
تھی دعا بہت آقا نے سعد کے لیے کی تھی دعا بہت ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت ساجد بچشم نم جو کہیں میں نے منقبت ساجد بچشم نم جو کہیں میں نے منقبت میرے خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا بہت میرے خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا بہت حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت